تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یہ پچھلی آیت آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ اللہ جو قادر ہے اس کی قدرتیں کیا کیا ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں جو اہل عقل ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اگر وہ عقل والے ہیں تب۔ اس آیت سے لے کر آخر سورت تک جو آیات ہیں ان کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان آیات کا آغاز کیا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یعنی آسمانوں کی بلندی اور وسعت میں، زمین کی پستی میں جو عظیم الشان نشانیاں نظر آ رہی ہیں، مثلاً ستارے ہیں، سیارے ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، نباتات ہیں، پھل ہیں، حیوانات ہیں، معدنیات ہیں، ایسے ہی ہے نا، مختلف رنگ ہیں، مختلف خوشبو ہے، مختلف ذائقے ہیں، اور پھر رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی برابر ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے کے ساتھ مقرر کیا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کی عقلیں تام ہیں، پختہ ہیں، کہ وہ ادراک کر سکتے ہیں، گونگے اور بہرے نہیں ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105 اور 106 میں ایسا ہی ایک مضمون آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ الالباب، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ لبن کی جمع ہے جس کا معنی ہے خالص عقل، یعنی جو لوگ بھی زمین و آسمان کی تخلیق پر، کائنات پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے اصل خالق کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہے، تبھی تو نظام میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، وہ اکیلا مالک ہے، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ تو زمین و آسمان ان نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ شکل و صورت ہو، پیمائش ہو، زمین میں معدنیات ہوں، اس کی کشش ہو، ہوائیں ہیں، موسموں کا بدلنا ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اس کی حرارت، تپش،
اس کا ٹھنڈا ہونا، سورج اور چاند کو گرہن لگنا، یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی یہ فن ہیں، در حقیقت ان کے پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ غیر مسلم قومیں آج ان چیزوں پر بہت غور کرتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ترقی والے لوگ ہیں، جبکہ قرآن مجید نے تو ہمیں صدیوں پہلے دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرو۔ غیر مسلم قومیں غور و فکر کرتی ہیں، لیکن ان کا ہدف دنیا ہے، اس لیے ان کو دنیا کے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے اسی وجہ سے۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین نہیں ہے۔ تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کائنات میں، تاکہ انسان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ لہٰذا اگر کوئی فن بھی حاصل کرنا ہے تو وجہ کیا ہے؟ کہ دین کی سربلندی ہو۔ پتہ چلا کہ آسمان و زمین میں دن رات کے آنے جانے میں نشانی کس کے لیے جی؟ عقل والوں کے لیے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کوئی سی 3 نشانیاں جو آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ لکھ کر لانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اہل عقل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو ان اوصاف میں دیکھیے گا کیا یہ اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں۔ کہا اہل عقل وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ رب ہے۔ اب اس اکیلے کی عبادت کرنی چاہیے، یہ ذکر آ رہا ہے، یعنی وہ اولو الالباب دل، زبان اور دوسرے سب اعضاء سے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے۔ پھر اسی طرح ذکر کی کئی اقسام ہیں، مثلاً روزی کماتے وقت اللہ کے حکم کا خیال رکھنا بھی اس کی یاد ہے۔ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا بھی اس کی یاد ہے۔ اپنی نظر کو بے لگام نہ ہونے دینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری میں مصروف رہنا بھی اس کی یاد ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے صرف نماز اور تسبیح کو ذکر سمجھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس یاد اور ملاقات کے شوق سے صحابہ کرام کے سینے روشن تھے اور وہ موت کو موت کی جگہوں میں ڈھونڈتے تھے، آج کے مسلمانوں نے اس یاد کو اپنے شب و روز سے نکال دیا ہے، ان کے سینے خالی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ ذکر اسلام کے بنیادی ارکان کے بعد تمام اذکار سے کہیں افضل ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور
مسجد الحرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ لہٰذا نیکی کے کام میں بھی یاد ہے، نیکیاں بھی کیجیے اور اللہ کا ذکر بھی کیجیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں رہنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں رہنا ہے، دعوت بھی اور جہاد بھی۔ آپ دین سیکھنے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ ہے، اتنا افضل کام ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں پر یہ انعام ہوتا ہے۔ جب آپ گھروں سے نکلیں تو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اس علاقے میں سے، اس محلے میں سے، تبھی یہ فضل اپنا مجھ پر کیا ہے۔ پھر اسی طرح سمجھ آ گئی یہ بات کہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا ہے، اعمال سے بھی کرنا ہے۔ جیسے نماز بھی ایک ذکر ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو۔ اپنے دل، اپنے ضمیر اور اپنی زبانوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ لہٰذا آپ دین پڑھنے والے ہیں، دین سننے والے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے۔ ہر صورت نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اپنے ہر پہلو پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور کر لیتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ تمام مخلوقات کو بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تاکہ جو اچھے اعمال کرے اسے اچھا بدلہ مل جائے۔ سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، لہذا قیامت کے دن ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو بچ نہیں نہ سکتا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، انداز بہت ہی پیارا ہے، بار بار اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم بھی ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ منادین سے مراد یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر قرآن مجید ہے، یا پھر ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دعوت حق کو پیش کرے۔ کہا اللہ جب ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ معاف کر دے، پردہ پوشی کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے،
ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس کی آپ ویسے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یہ دعائیں ویسے بھی جب یاد ہو جائیں گی نا ویسے بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی تصدیق اور ان کی پیروی کرنے پر دنیا اور آخرت میں جس نصرت اور اجر کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں یہ ڈر تو نہیں کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، بلکہ ہمیں ڈر اپنے ہی اعمال سے ہے کہ اعمال اچھے نہیں ہیں، کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ اگر تو اپنی رحیمی کی وجہ سے، اپنے کریم ہونے کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رسوائی سے بچا لے تو ہم تیرے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں۔ لہٰذا یہ جو کلمہ ہے انک لا تخلف المیعاد، اس سے مقصد کیا ہے؟ عاجزی کا اظہار، بندگی کا، نہ کہ مطالبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم مومن ہیں اور مومن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، دعا اور اس کی قبولیت کا یہ وعدہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ یہ دعائیں ہیں نا، دعا میں نیک عمل کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، جو لوگ 3 لوگ تھے، غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ جو آیات ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے آغاز ہے اور اس صورت کے اختتام تک جتنی آیات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ یعنی حضرت میمونہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس ایک رات گزاری تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی، پھر آرام فرمایا۔ جب رات کا آخری ثلث ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعات پڑھی۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، یعنی پہلے جو تہجد کی نماز تھی وہ تھی 11 رکعات، پھر 2 رکعتیں وہ سنتیں ہیں، اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی ہے۔ لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اٹھنا ہے رات میں تو یہ آیات تلاوت کرنی ہے۔ لہٰذا آپ نے انشاءاللہ ان کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ پھر اسی طرح صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے اس بندے پر، ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، جو بندہ یہ آیات تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ کون سی آیات؟ ان فی خلق السماوات والارض، یہ والی آیات۔ ایک اور چیز بھی سمجھ آئی، جب بھی پڑھنا ہے اس پر تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، نہیں تو ہلاکت ہے اس بندے کے لیے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ترجمہ پڑھنا
اور قرآن مجید کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ کا ہلاکت اس بندے کے لیے جو یہ آیات پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ لہٰذا یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کل غور و فکر کر کے آنا ہے ان پر۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ سنیے ذرا، یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس میں جو مفہوم ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، قیمتی نصیحتیں ہیں۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بار بار دعا کی نا، ربنا، اے ہمارے رب، غور و فکر کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ برابری آ گئی ہے۔ خواتین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابری نہیں دی ہے نا۔ سچ مرد بولے یا عورت برابر ہے، نماز مرد پڑھے یا عورت اجر میں برابر ہے، روزے مرد رکھے یا عورت اجر میں برابر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ہائی لائٹ کیجئے گا اس آیت کریمہ کو۔ تمہارا باز سے ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہیں میرے راستے میں ایذا یعنی اذیتیں دی گئیں، وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا۔ دعا کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، کہا ان کی میں برائیاں دور کروں گا اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایسے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور قبولیت کی صورت اور کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ مرد اور عورت کا یہاں کوئی فرق نہیں، کوئی الگ الگ مخلوق تو نہیں ہے نا، سب انسان ہیں۔ اخروی نجات اور اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں بس الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ فرق ہے بس۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، دین کی خاطر خوشی کے ساتھ ہجرت کی، اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا، مال چھوڑ دیا، مرکز اسلامی میں پہنچ گئے، اور جن پر کفار نے ظلم و ستم ڈھائے، سخت اذیتیں دی، گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، چین سے بیٹھنے نہ دیا، اس لیے تکالیف دیں کہ یہ مومن ہو گئے ہیں بس۔ جیسے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ یہ کافر پیغمبر علیہ السلام کو اور تمہارے جو لوگ ہیں صرف ان کو اس لیے گھروں سے نکالتے ہیں کہ ان کا جرم یہ ہے، ان کی یہ سزا کیوں بن گئی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں بس، اس لیے ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ سورۃ البروج آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو اللہ غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے، بس اس لیے یہ مشکلات آئی ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے
اور پیٹھ نہ پھیروں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پھر آپ کے حکم سے اسے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے اپنی بات کو دہرایا، دوبارہ کہی۔ آپ نے پوچھا نا کئی فقلت، تو نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے اگر قرض لیا ہو نا تو اسے واپس دینا ہے، ذمہ داری کے ساتھ لکھ لینا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ پچھلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کے گناہ بخش دے گا، ثواب کا وعدہ ہے، حالانکہ وہ فقر و فاقہ کی حالت میں ہیں تب بھی۔ اب ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں نہایت عیش و عشرت میں تھے، انہیں دیکھ کر نا بعض اوقات مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے کہ دیکھو یہ کتنے مالدار ہیں، خوش ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو بھی ایسے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں نا، ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یوں چلنا پھرنا، ان کا فخر تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بات یاد رکھنا، فریب میں نہ آ جانا۔ مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، جبکہ کافر جو بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ صرف دنیا میں ہی اسے ملے گا، آخرت میں نہیں۔ لہٰذا کفار میں سے کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں کہ اس کا کاروبار ہے، خوشحال ہے، مال و دولت ہے، فراوانی ہے، تو غم نہیں دل میں آنا چاہیے، نہ ہی آپ نے نا امید ہونا ہے۔ یہ تو منافقین کا عمل ہے، وہ نا امید ہوتے تھے دیکھ کر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12 میں آتا ہے، وہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا ہی وعدہ کیا تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، جبکہ ہم نے ایسی بات نہیں کرنی۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا بچھونا ہے، یہ مت بھولو۔ ساری امت سے یہ خطاب ہے، عام خطاب کیا جا رہا ہے، جبکہ جو متقی ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر ان پر انعامات ہوں گے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ اللہ کے پاس جنتوں میں ہوں گے ان پر انعامات بہت بہترین ہوں گے۔ ایک طرف ان کا ذکر ہے جو جہنم میں جائیں گے، دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ اس طرح کے مضامین قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 4 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا
فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاثر نہ ہو جانا۔ سورہ یونس آیت نمبر 70 میں آتا ہے، 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کا جتنا سامان ہے بالآخر چھوڑ کر تم نے اللہ کے پاس واپس آنا ہے، اور اگر کفر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ایک شدید عذاب کی طرف ان کو مجبور کیا جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو وہ تھوڑا ہی ہے، لیکن متقین کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے اس گروہ کا ذکر ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا اجر بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے وہ بہت بہترین ہے، یعنی ایسی نعمتیں دنیا کے اندر نہیں ملیں گی۔ اب بتایا جا رہا ہے بعض اہل کتاب تھے لیکن سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ایمان کا ذکر ہے، ایمانی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز کیوں کیا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے، تھوڑا بھی نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب تھے، انہوں نے حق ادا کر دیا ہے تلاوت کا۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 52 سے 54 تک آپ نے ساری آیات لکھنی ہے۔ مضمون مفہوم کچھ یوں ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کو سمجھیے تسلی دی جا رہی ہے، ان کی تائید کی جا رہی ہے، انہیں مطمئن کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی اہل کتاب ایمان لاتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، دوہرا اجر ہے نا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا سودا نہیں کیا، چاہے تھوڑی قیمت ہو یا زیادہ، یہ قیمت لینا جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، وہ اسلام لائے اور بڑے ہی پختہ تھے عمل میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ لوگ جو پہلے تو اہل کتاب تھے لیکن جب ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتے ہیں، کہ کسی بھی عیسائی کو اور یہودی کو ایک عام دعوت اسلام ہے،
یہود و نصارہ میں سے یاد رکھیے گا عیسائی زیادہ قریب تر ہیں، یہودی جو ہے نا وہ دشمنی میں زیادہ شدید ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 سے 85 میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دہرایا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں سے لے کے آخر تک آپ نے یہ آیات لکھنی ہے۔ کیا پیغمبر علیہ السلام آپ دیکھیں گے مومنوں کے سب سے زیادہ جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، پھر مشرک، اور جو قریب تر ہیں وہ نصارہ ہیں، ان میں خیر تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے بتایا کہ اہل کتاب کے لیے بہت اجر ہے۔ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے، جیسے کہ میں نے آگے بتایا ہے کہ اہل کتاب ایمان لائیں تو ان کا اجر زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اجر دگنا ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اہل کتاب ہو، اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا ہو اور پھر مجھ پر بھی ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اصبروا، دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ صابروا یہ باب مفاعلہ سے ہے جس میں مقابلہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اور رابطوا دشمنوں سے جہاد ہو تو اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ جی سمجھ آ گئی ان معانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے۔ اگر اسی حالت میں مجاہد فوت ہو گیا اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، یعنی وہ آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اسی طرح مسلم کی روایت ہے، احادیث میں سختی اور تکلیف کے اوقات میں پوری طرح سے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی رباط کہا گیا ہے، یعنی نیکیوں پر جمے رہو، گناہوں سے بچنا ہے، ڈٹے رہو اور نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجاہد کے وہ تمام اجر جاری رہیں گے جو وہ عمل کرتا رہا ہے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ اور یاد رکھنا ہے ہر نیکی میں صبر تو چاہیے نا، کہ آپ نیکی کر رہے ہیں مستقل کرتے رہیں، گناہ سے بچنا ہے اس میں بھی صبر چاہیے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے، رباط، مشکل وقت ہے تب بھی مکمل وضو کیا، اچھا وضو کیا، مسجد کی طرف چل کے آنا، نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار کیا، یہ بھی رباط ہے۔ لہٰذا دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی نصیب فرما دے۔
جیسے وہ جامع ترمذی میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی، دو آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہم النار، جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے جاگی، دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں صبر بھی چاہیے، استقامت بھی چاہیے، حوصلہ درگزر چاہیے اور تقوی بھی چاہیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار اور درہم کا بندہ تباہ ہو گیا، یعنی مال کا بندہ کہ اگر اسے مال دیا جائے خوش ہو جاتا ہے، مال نہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے، ایسا شخص تباہ ہے۔ تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو اللہ کی راہ میں پکڑے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال بکھر جاتے ہیں، پاؤں غبار آلود ہو جاتے ہیں، اگر پہرے داروں میں رکھا جائے تو پہرا دیتا ہے، اگر لشکر کے پیچھے رکھا جائے تو پیچھے رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے پیروں کو اگر مٹی لگ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت محبوب ہے۔ اللہ کی راہ کا سب سے جو ہائی لیول ہے نا درجہ، وہ جہاد ہے، یعنی قتال ہے۔ اس کے بعد تمام جہاد ہیں، جیسے آپ دین کے لیے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں آتے ہیں نا، آپ کو مشکلات آتی ہیں، نیکی پر جمے رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اور پھر رباط بھی کہ ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی ہے، نہ صرف پابندی ہے بلکہ آپ کو تو انتظار رہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے جی۔ تقوی میں بہت آگے، ایسے لوگ فلاح پا جاتے ہیں۔ لعلکم تفلحون، یہ کام کر لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔